بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے کہ مرنے کے بعد روحیں کہاں جاتی ہیں۔ کیا وہ مرنے کے بعد جو ان کے رشتہ دار دوست احباب فوت ہو چکے ہیں اور وہ جنت میں ہیں، کیا ان سے ان کی ملاقات ہوتی ہے؟ اور کیا اللہ رب العزت ان کو یہ طاقت دیتا ہے یا ان میں سے کچھ روحوں کو جو جنتی ہیں کہ وہ جو لوگ زندہ ہیں ان کے احوال سے کبھی واقف ہو جائیں؟ اس سے قبل ایک دو آیتوں کی تشریح کر لوں گا جو روح کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ کو یہ گفتگو فائدہ مند نظر آئے تو اس کو آگے سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم روح کے بارے میں کہ روح کیا ہے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، ان کو بتا دیجئے کہ روح اللہ کے امر سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے۔ یہ خاص ایک امر ہے اللہ رب العزت کا۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اس کا علم تمہیں بہت کم دیا گیا ہے، اس کے بارے میں اتنا زیادہ لوگ نہیں جانتے۔ یہ خاص سیکرٹ چیز ہے، خاص لوگوں کو ہی پتہ ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں آدم علیہ السلام کے جسد اقدس کو صحیح کیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس میں اپنی روح، اللہ نے فرمایا میں نے اپنی روح اس میں پھونک دی، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اب یہ جو مقام حاصل ہوا تھا کہ آدم علیہ السلام کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، انسان کو معمولی شخصیت نہیں ہے، اللہ رب العزت اپنی روح اس میں پھونک رہا ہے۔ وہ درجہ، وہ فضیلت، وہ مقام اللہ رب العزت کے ساتھ جو ان کی نسبت ہو گئی تھی کہ روح کو ایک طاقت، ایک قوت، ایک پاور والی چیز، پاور حاصل ہوتی ہے، وہ چیز آدم علیہ السلام کے اندر گئی تو اس کی فضیلت کا اعتراف پھر کیسے کیا گیا کہ فرشتوں کو کہا گیا اب آپ سجدہ کرو۔ یہ روح نور ہے، فرشتے نور سے بنے ہیں، مگر اللہ رب العزت نے اپنی روح، اپنا نور جب آدم کے انسان کے اندر بھیجا تو پھر فرمایا کہ تم بے شک نور، مکمل طور پر نور سے بنے ہو، مگر پھر بھی برتری فضیلت آدم علیہ السلام کو تم سے زیادہ ہے کہ میں اپنی روح اس کے اندر پھونک رہا ہوں۔ اب شرح صحیح مسلم میں علامہ غلام رسول سعیدی صاحب فرماتے ہیں کہ علامہ ابن قیم، ان کی کافی روح کے حوالے سے گفتگو ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ارواح اپنے مقامات کے لحاظ سے برزخ میں مختلف مقامات پر رہتی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی روحیں مالا اعلیٰ میں علیین میں ہیں، ان میں بھی فرق مراتب ہے۔ جس نبی کا 2 درجہ ہے، علیین میں بھی مختلف درجے ہیں، اور وہ جس کا جتنا بڑا درجہ ہے اتنے بڑے درجے میں ہے۔ شہداء کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے پوٹوں میں ہے۔ بعض روحیں جنت کے دروازوں پر ہوں گی، جیسا کہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ بعض روحوں کو جنت میں داخل ہونے سے روک دیا جائے گا، جیسا کہ چادر چرانے والے شخص کے متعلق ہے کہ اس کی قبر میں آگ جلائی جاتی ہے۔ یعنی جو جنت میں داخل نہیں کیا گیا تو پھر قبر میں آگ اس کی جلائی جاتی ہے، اور اس کی جو روح ہے وہ جنت سے باہر ہے۔ اور جو سفلی روحیں ہیں
ان کو زمین پر قید کر لیا جاتا ہے گناہ گاروں کی۔ زانیوں کی روحیں آگ کے تنور میں ہوں گی جو زنا کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں۔ سود خوروں کی روحیں خون کے دریا میں ہوتی ہیں، جو لوگوں کے جو ان کی مصیبت ہوتی ہے اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو مال دیتے ہیں مگر اس پر پروفٹ حاصل کرتے ہیں۔ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے والے لوگ، مالی فائدہ اٹھانے والے لوگ، ان کی خون کے دریاؤں میں ہوں گی۔ اس لیے تمام روحوں کا ایک ٹھکانہ نہیں ہے، لیکن مقامات مختلف ہونے کے باوجود روحوں کا اپنے جسموں کے ساتھ ایک قسم کا تعلق ہوتا ہے تاکہ عذاب اور ثواب کا ادراک کر سکے۔ جسموں سے تعلق رہتا ہے، بے شک اس کو شیر کھا جائے یا آسمان میں یا سمندر میں کوئی مچھلی پی جائے یا اس کا جسم بالکل ختم ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میت کی کوئی ایک قبر سے دوسری قبر میں بھی منتقل کر دیا گیا ہے، اس کے اجزاء منتشر بھی ہو گئے ہیں، جتنے بھی منتشر ہو گئے ہیں، تب بھی روح کا اپنے جسم یا اس جسم کے اجزاء اصلیہ سے اتصال باقی رہتا ہے۔ روح اس جسم سے باقی رہیں گی، اور پھر جو جدھر بھی چلا جائے، اللہ رب العزت قادر تھا کہ ہم نہیں تھے تو بنا دیا، جب ہم بنے ہوئے ہیں ہمارا جسم جدھر بھی چلا گیا ہے، اب اس کو اکٹھا کر کے اس میں روح پھونک کر پھر قیامت کے روز اٹھایا جائے گا۔ کس جسموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس وقت جسم کی حیات کیفیت کیا ہوگی یہ اللہ کو معلوم ہے۔ اس زمانے، اس دور، اس حالات وقت کے مطابق ہوگی۔ اب اس دنیا کے اندر جو موسم ہے اس کے مطابق ہمارا یہ جسم ہے، اس وقت جو بھی ہوگے اس کے مطابق اللہ رب العزت ہمیں جسم دے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ اللہ کے بندوں میں سے بخشے ہوئے لوگ ملاقات کرتے ہیں۔ اب ہمارے رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، وہ ملاقات کریں گے جیسے دنیا میں بشارت دینے والے ملتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے صاحب کو دیکھو تاکہ اس کو آرام حاصل ہو، کیونکہ وہ پہلے شدید تکلیف میں تھا۔ پھر اس سے سوال کرتے ہیں کہ فلاں مرد کا کیا ہوا، یعنی وہ ان سے گفتگو بھی کریں گے اور ان کو پتہ ہوگا کہ وہ جو ہمارا دوست تھا، رشتہ دار، اس مرد کا کیا ہوا، فلاں عورت کا کیا ہوا۔ اب یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس طرح پوچھیں گے کہ جس عورتوں کو، جس مردوں کو دوست احباب یا رشتہ داروں کو جانتے ہیں ان کی پوچھیں، حتیٰ کہ یہ بھی پوچھیں کہ کیا اس کی شادی ہو گئی، مرنے سے پہلے اس کی شادی نہیں ہوئی تھی اور وہ زندہ تھا، اب اس کی فوت ہوا تو اس کے سے پوچھ رہے ہیں۔ پھر اس شخص کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس سے پہلے فوت ہوا تھا، وہ بتاتا ہے کہ وہ تو مجھ سے پہلے فوت ہو گیا۔ کسی اور شخص کے بارے میں وہ کہتے ہیں وہ تو مجھ سے پہلے فوت ہو گیا تھا، تو وہ تو اب زندہ ہی نہیں ہے کہ اس کے میں آپ کو بتاؤں۔ وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی باتیں ہوتی ہیں، گفتگو ہوتی ہے جس طرح ہم یہاں کرتے ہیں۔ وہ دوزخ میں ڈال دیا گیا، اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، اس کا ہمیں پتہ نہیں چلا، اس کا مطلب ہے کہ وہ جنت میں نہیں ہے، کیونکہ جنتی رشتہ داروں سے تو ہماری ملاقات ہوتی ہے۔ اور بے شک تمہارے اعمال برزخ میں تمہارے عزیزوں اور رشتہ داروں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اور کبھی کبھی اللہ رب العزت کچھ رشتہ داروں کے عمل برزخ میں، برزخ کیا ہے کہ قیامت سے پہلے کی جو کیفیت ہے، روح جدھر بھی ہے، یعنی قبر کی زندگی آپ کہہ سکتے ہیں یا درمیانی زندگی، اس زندگی اور قیامت سے پہلے کی جو زندگی ہے وہ برزخ، تو کچھ کے تو وہ احوال پوچھ رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلا، دوست ہوئے یا دور کے رشتہ دار، کچھ کے احوال اس کو اللہ رب العزت ان پر کھول دے گا، بتا دے گا۔ اگر وہ اعمال نیک ہوں تو وہ مسرور اور خوش ہوتے ہیں۔ مثلا اولاد کے اعمال اگر اچھے ہوئے کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، قبر میں رہ کر مرنے کے بعد خوش ہوتے ہیں۔
اور کہتے ہیں اللہ یہ تیرا فضل اور رحمت ہے، تو اس شخص پر اپنی نعمت پوری کر اور عمل پر اس کا خاتمہ کر۔ اور برے اعمال بھی اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، کچھ لوگوں کے کچھ برے اعمال بھی ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، یا ان کو توجہ کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے کہ توجہ کرتے ہیں اور وہ عمل دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت وہ دعا کرتے ہیں اے اللہ اس کو اعمال صالحہ کر۔ اگر برے عمل ہوتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں یا اللہ، وہ وہیں بیٹھ کر بھی دعا کرتے ہیں، اس سے راضی ہو اور اس کو اپنا مقرب بنا لے۔ پھر کہتے ہیں علامہ علی متقی بن حسام الدین ہندی متوفی 975 کنز العمال میں لکھا، جو مطبوعہ و مؤسسہ ہے الرسالہ بیروت میں یہ چھپی تھی، اور اس میں انہوں نے وہ لکھا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی اس میں علمی گفتگو لگی ہو اور علم میں اضافہ کیا ہو تو آپ اس کو آگے شیئر کریں۔ شکریہ، والسلام۔